ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت مومن شخص تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اور ہر چیز کرنے سے پہلے اس بات کا خیال ضرور کرتا تھا کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کو ناراض تو نہیں کر دے گا۔ اسی طرح وہ مومن شخص ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ اس کی حالت بہت بری تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ اچانک اس شخص کو ایک جگہ سیب گرا نظر آیا۔ اس نے وہ سیب اٹھا لیا، صاف کیا اور اللہ کا نام لے کر کھانے لگا۔ اس شخص نے وہ سیب آدھا کھا کر چھوڑ دیا کیونکہ وہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ جانے کس کا سیب ہے اور میں بغیر پوچھے ہی کھا گیا، مجھے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہی سوچیں اس شخص کے ذہن میں منڈلا رہی تھی تو اس سے باقی سیب بھی نہ کھایا گیا، بلکہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سیب کے مالک کو ڈھونڈے گا اور اس سے معافی بھی مانگے گا۔ وہ شخص موت کے دہانے پر تھا۔ ایسی حالات میں تو ہمارا اسلام حرام کھانے کی بھی اجازت دے دیتا ہے، لیکن اس شخص کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ بغیر پوچھے کسی کی چیز لیے۔ چنانچہ جس جگہ وہ شخص تھا ادھر ایک نہر تھی۔ اس نے نہر کے پانی کا پیچھا کیا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے وہ سیب آیا تھا۔ اس نے جا کر سیب کے مالک سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ سے بغیر پوچھے آپ کا سیب کھا لیا ہے۔ اب مالک یہ سن کر حیران تو ہوا، لیکن پھر کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کر دوں گا، تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ میری بیٹی نہ بولتی ہے اور نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے۔ اب وہ شخص سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر سوچا کہ اگر غلطی کا یہی ازالہ ہے تو وہ تیار ہے۔ چنانچہ اس شخص کی شادی مالک کی بیٹی سے کروا دی گئی۔ لیکن جب اس شخص نے شادی کے بعد پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے سامنے جو عورت تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ سن بھی سکتی تھی، بول بھی سکتی تھی اور دیکھ بھی سکتی تھی۔ اس شخص نے یہ ماجرا پوچھا تو عورت نے بتایا کہ میرے باپ نے کہا میں بول نہیں سکتی کیونکہ میری زبان سے آج تک کوئی فضول کلام نہیں نکلا، کبھی کسی کی برائی یا غیبت نہیں کی، اور دیکھ نہیں سکتی کیونکہ میری آنکھوں نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور سن نہیں سکتی کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو برائی سے دور رکھا، میں نے کوئی برائی نہیں سنی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی۔ اگر آپ کی والدہ ایسی تھی تو آپ کا محدث بننا تو لازم تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ حیا صرف آنکھوں کی نہیں ہوتی بلکہ کانوں اور زبان کی بھی ہوتی ہے۔ کانوں کی حیا کہ کوئی فحش چیز نہ سنی جائے، کسی کی غیبت یا برائی نہ سنی جائے، اور زبان کی حیا کہ اپنے آپ کو فضول گوئی سے باز رکھنا، منہ سے کسی کا دل دکھانے والی بات نہ نکالنا، اور لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کرنا اور برائی سے روکنا، اللہ کے دین کو پھیلانا اور ہمیشہ حق اور سچ بات کہنا۔ اللہ ہمیں اپنے آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔